پائے ہوا خاتمہ ظلم کا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے طفیل مشرک ابو لہب کو بھی قبر میں ٹھنڈک مل گئی کہ جب آپ کے میلاد کا دن پیر آتا ہے تو آپ کے بھائی نے خواب میں دیکھا ابو لہب کو، بولا کہ تیرے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا؟ بولا میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا اپنے بھتیجے کی خوشی میں، اور رب نے جب میں پیر کا دن آتا ہے سنگلی کو منہ پہ لیتا ہوں تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اس ٹائم اس استقبالیے میں ہمارے ساتھ راجپوت قومی الائنس کے مرکزی ترجمان جو کہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آج ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبالیہ کیمپ تحریک لبیک کے امیر حسان جدون اور ان کے تمام کارکنان کو میں دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنی روایت کو برقرار رکھا، حسب روایات ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوس کا استقبالیہ کیمپ لگایا۔ ارے کیوں نہ لگاتے؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ مملکت خدا داد پاکستان ہمیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا، پاکستان کی سرزمین ہمیں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملی۔ پاکستان کی سرزمین کا نام اولیاء کرام کا فیضان ہے، پاکستان کی سرزمین کا نام داتا کی نگری ہے۔ آج کے دن ہم یہ تجدید عہد وفا کریں کہ مملکت خدا داد پاکستان کو ان ظالموں سے، ان خاصموں سے اور اس ملک کو انشاءاللہ جو قائد اعظم رحمت علیہ کا جو خواہش تھا کہ اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، وما علینا الا البلاغ۔